ناظرین، دعا مانگتے وقت ان 17 اہم باتوں کا ہر کسی کو خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، یہ 17 باتیں اتنی زیادہ اہم ہے کہ لوگ نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں اور پھر بعد میں روتے رہتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ ایک ایک چیز کو کافی غور سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ نمبر 1، روزانہ کم سے کم 20 مرتبہ دعا کرنا واجب ہے۔ روزانہ کم سے کم 20 مرتبہ دعا کرنا واجب ہے، اور جو لوگ برابر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ جو واجب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم بھی دعا ہے اور الحمدللہ رب العالمین بھی دعا ہے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ ایک دو نہیں بلکہ 20 مرتبہ دعا کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، دعا میں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو اس طرح دعا نہیں کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے نبیوں کا مرتبہ عطا کر، یا اس طرح کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں۔ ایسی چیزیں آپ کو نہیں مانگنا ہے، اپنے حد میں ہی رہ کے آپ کو دعا کرنا ہے۔ یا اس طرح آپ کو دعا نہیں کرنا ہے کہ دنیا کی تمام اچھائیاں، تمام بھلائیاں مجھے عطا کر، کیونکہ ان بھلائیوں میں انبیاء کرام کا بھی مرتبہ ہے اور وہ دعا کرنے سے آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہو اور کتنا مانگ رہے ہو، وہ کافی زیادہ خیال رکھنے والا ہے۔ نمبر 3، جو چیز ملنا محال یعنی ناممکن ہو یا محال کے قریب ہو، اس کی بھی دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھیے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دعا کریں کہ مجھے ہمیشہ کے لیے تندرستی مل جائے، تو یہ مطلب محال عادی ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ کبھی تکلیف ہے تو کبھی صحت ہے، کبھی پریشانی ہے تو کبھی خوشی، اس طرح ہے نا۔ بالکل آپ چاہیں کہ نہیں میں صرف اور صرف تندرست ہی رہوں، تو اس طرح کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی لمبے قد کا آدمی ہے تو اس کو یہ دعا نہیں کرنا چاہیے کہ میں چھوٹے قد کا ہو جاؤں۔ کسی کی آنکھ چھوٹی ہے تو اس کو یہ دعا نہیں کرنا چاہیے کہ بڑی آنکھ مل جائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر قلم جاری ہو چکا ہے، یعنی وہ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ تو آپ کیا دعا مانگتے ہیں یہ آپ کو کافی زیادہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ غلطی نہ کرو۔ نمبر 4، گناہ کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کہو گے حضرت اتنا تو ہم کو ہی معلوم ہے کہ گناہ کرنے کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب سمجھو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے دعا نہ کرے کہ یا اللہ مجھے کسی دوسرے کا مال مل جائے، یا اللہ مجھے کسی دوسرے کا مال مل جائے۔ ہاں، آپ یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے مال و دولت مل جائے، مجھے ایمان کے ساتھ مال و دولت مل جائے، آپ یہ دعا کرو۔ آپ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ مجھے دوسرے کا مال مل جائے، کیونکہ ایسا دعا کرنا جو ہے وہ غلط ہے، گناہ ہے۔ نمبر 5، رشتوں میں لڑائی ہو جانے کی دعا نہ کریں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ سے صرف حقیر چیز یعنی کمتر چیز کی دعا نہ مانگیں۔ آپ کو جب بھی مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں، کیونکہ وہ غنی ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے ارے یہ مجھے کیسے ملے گی، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ وہ آپ کی سوچ ہے، آپ کا کام ہے دعا مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ نمبر 7، رنج اور مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا کبھی بھی نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہے تو مجھے موت نصیب فرما۔ یہ نہیں ذرا سی پریشانی آ گئی تو آپ کہنے لگے یا اللہ مجھے موت عطا فرما یا میں مر جاؤں۔ اس طرح آپ کو کبھی بھی دعا نہیں کرنا ہے۔ ان باتوں کا کافی خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور بربادی کے لیے دعا نہ کریں۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنے کا کہ وہ مر جائے، وہ برباد ہو جائے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے، کوئی غیر مسلم ہے جو بہت زیادہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، ستا رہا ہے، تو آپ اس کے حق میں اس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے لیے آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ نمبر 9، کسی مسلمان کے لیے یہ بد دعا نہ کریں کہ تو کافر ہو جا، یعنی اس طرح نہ کہیں کہ وہ کافر ہو جائے، وہ مطلب ہے کہ ملعون ہو جائے، اس پہ لعنت برسے، اس طرح کر کے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھنا جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اکثر لوگ نہ جاننے کی وجہ سے کچھ بھی بول جاتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں ارے میں نے یہ بول دیا۔ تو پہلے آپ سنو اور سمجھو کس طرح آپ کو دعا مانگنا ہے۔ نمبر 10، دعا کرتے وقت کسی مسلمان پر لعنت نہ کریں اور اسے مردود یا ملعون نہ کہیں، وہی بات جو میں نے آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ نمبر 11، کسی مسلمان کے لیے یہ بد دعا نہ کریں کہ تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، یا تو آگ میں چلا جائے، یا تو دوزخ میں چلا جائے، تو جہنم میں چلا جائے۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 12،
کوئی کافر مر گیا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی کسی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو یہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 13، اس طرح دعا کرنا کہ اے اللہ تمام مسلمانوں کے سارے گناہوں کو بخش دے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان مبارک حدیثوں کو جھٹلانا ہے جس میں کچھ مسلمانوں کا دوزخ میں جانا بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما، آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں، اس کو سمجھنا غور سے۔ نمبر 14، اپنے لیے اور اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں کے لیے آپ کو اس طرح دعا کرنا ہے کہ یا اللہ ان کا بھلا ہو، یا اللہ ان کی پریشانی دور ہو۔ کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کرنا ہے کہ اپنے ہی بھائی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اپنے ہی دوستوں کے لیے جو ایمان والے ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، کبھی بھی آپ کو اس طرح دعا نہیں کرنا ہے۔ دعا تو قبول ہوگی نہیں، الٹا آپ کو ہی پریشانی ہوگی، تو ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 15، جو چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ کو وہ دعا نہیں کرنا ہے۔ جیسے کوئی مرد ہے، اب وہ اس طرح دعا نہ مانگے یا اللہ مجھے مرد کر دے، تو یہ دعا مانگنا نہیں ہوا، یہ دعا کا مذاق کرنا ہوا، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی آپ کو اس طرح دعا نہیں مانگنا ہے۔ نمبر 16، دعا مانگنے میں تنگی نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ اس طرح دعا نہ مانگیں کہ یا اللہ صرف مجھ پر رحم فرما، یا اللہ صرف میرے گھر والوں پر رحم فرما، یا اللہ صرف مجھے مال عطا فرما، میرے گھر والوں کو مال عطا فرما۔ ایسا نہیں، آپ دعا کر رہے ہو تو تمام مؤمنین کے لیے دعا کرو، تمام مؤمنات کے لیے دعا کرو، تاکہ کوئی چیز اگر آپ کے حق میں نہیں ہے اور وہ آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کے صدقے میں آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، نہیں مجھے ہی مل جائے، ساری دولت مجھے ہی مل جائے، کسی اور کو کچھ بھی نہ ملے، یہ غلط ہے، اس طرح کبھی بھی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 17، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگو اور دعا کے قبول ہونے پر یقین کرو۔ یہ جو 17 نمبر کا پوائنٹ ہے نا، یہ سب سے اہم ہے۔ آپ جب دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے۔ اب آپ دعا تو مانگ رہے ہو لیکن یقین ارے ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو مطلب پھر نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی رزاق ہے، وہی رزق عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، بانٹتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو دعا کرتے وقت ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ جو باتیں میں نے بیان کی، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا بالکل آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، پوچھئے تاکہ میں اس کا آپ کو جواب دوں اور آپ اس کو سمجھ کر ان غلطیوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دعا کی جو آداب ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔